فنعم عقب الدار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. مسلمان آدمی نو اللہ تعالی نے ہر گناہ کو محفوظ رکھن دا طریقہ بیان فرمایا. مسلمان آدمی واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر گناہاں تو محفوظ رکھن دا بڑا آسان طریقہ بیان فرمایا تاکہ مسلمان جدا دن قیامت دے میری عدالت دے اندر حاضر ہوئے تو اس نو بغیر کسے پوچھ گچھ دے میں اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. اس طریقے دا نام ہے صبر. صبر دا لغوی معنی اے ہوندا ہے کہ اپنے آپ نو جل کے رکھنا، اپنے آپ نو روک کے رکھنا. تے او رکدا کس دے آڈر نال ہے؟ او سوہنے پیغمبر دی سونی شریعت نال. ایک آدمی کسے نو تھپ ماردا ہے، اگلا بندے دے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دے بدلے اس نو 2 تھپڑ مار سکتا ہے. مگر اس موقع دوتے وہ اپنے آپ نو جھل لیتا ہے. کیوں جھلے اس؟ صرف یہ اندر حیا آیا ہے کہ باپ میرا بڑھڑا ہے، میں جوان رہا، اگر اس میں نو تھپ ماری تو میں بدلے تو 2 بھی مار سکتا ہوں. مگر اس نو روکے ہے تا شریعت محمد رسول اللہ نے روکے ہے. یہ تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، اس دی عزت تے قدر کرنا، خدمت کرنا تیرے تے فرض ہے. ورنہ وہ ایک دی جاتے 10 بھی مار سکتا ہے. مگر وہ رکے آئے تو اس رکے ہی شاید روکے ہے سوہے محمد دی سوہی شریعت ہے. ایک آدمی ظالم دا ظلم برداشت کردا ہے، وہ اس گلو صبر کیتی پہ ہے کہ میں اس ظالم دا مقابلہ نہیں کر سکتا.
ہمیشہ مسلمان آدمی برباد اس وقت ہوتا ہے جدا تکلیف مصیبت پریشانی اللہ والو آ جائے تو وہ اپنے آپ نو جھلیندا نہیں، اپنے آپ نو روکدا نہیں ہے، بلکہ اسے مصیبت سے پریشانی نو لے کے در بدر اللہ دیا شکایتاں کردا ہے۔ کدی کسے دے دربار تے، کدی کسے دے کول، کدی کسے دے پاس۔ ایک آدمی دربار تے نہیں گیا، مثلا مینو تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو میرا پہلا ایمان مسلمان دا اے ہوتا ہے کہ دکھ سکھ مینو دیون اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ جدا دیتا اس سے ہے تو درخواست بھی تو اسے دے کو کرنی چاہیے ہے، جی میں دیتا ہے اس نو ٹالن والا بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ مگر میں مولانا کاظم صاحب کو گیا، یار میں تو بڑا اوکھا بدا، بڑا پریشان ہاں، بڑی مصیبت ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری لت نہیں صحیح ہوتی پئی، میں بڑا رول گیا، بڑے ڈاکٹر در گیا، بڑے حکیمہ در گیا، میں ٹھیک نہیں پہ ہوں۔ میں کسی دربار تے نہیں گیا، میں ایک مسلمان دے سامنے شکایت پہ کردا۔ ایک دی شکایت کرنے والا بھی اللہ دے نزدیک انجے مجرم ہے جی میں کہیں موئے دی قبر تے وان کے مشرک خدا نے شکایت کرے۔ مسلمان نو چاہیے ہے اپنے آپ نو جھل کے رکھے، وقت دی انتظار کرے۔ اللہ جو آدھا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں تینوں دکھ دیتا ہے کہ نال نال میں اللہ تیرے واسطے سکھ نو ہی توڑ چھوڑے۔ ہاں البتہ اللہ نے کم ایو لایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جیڑے حال بھی مسلمان ہوئے اس کا ہر حال رابطہ کئی نال رہ گئی اللہ۔ جدا بندہ اپنے دم نیچو صبر و تحمل نو زائد برباد کر دینا اس وقت وہ بندہ ہر برائی تے آمادہ ہو جاتا ہے، ہر گناہ کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص جس وقت تکلیف بندے نو زیادہ ہوئے اس وقت ایو جا بندے دے تھڑکن دا موقع زیادہ ہو جائے۔ پریشانیاں دے موقع تے ہمیشہ بندہ تھڑک ہوئے۔ یہ خاصیت اللہ پاک نے مسلمان دی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے کہ میں جتنے بھی مسلمان نو جھپیڑے چاڑ دے گا، مسلمان کدی بھی میں رب دی شکایت کسی دے سامنے نہیں کردا، بلکہ صبر کر کے اپنے آپ نو جھل کے رہا۔ اور اس صبر دے کرن نال اللہ نے وعدہ فرمایا بندہ جیڑا میری شکایت تو ونجے بچ اپنے آپ رکھے چل کے یہ ہو جائے بندے دے بارے پھر اللہ وعدہ فرماتا ہے یہ ہو جائے عزت پہ صحت کا خیال میں اللہ اج رکھ رہا ہوگا کہ اگر دنیا میں اسباب ختم بھی ہو جائے میں اپنے قدرت پہ کرشمے بچھا دے گا، مگر مومن نو ہمیشہ میں اللہ دنیا سے روتا نہیں، میں اس کو ایک دن ہسا کے دنیا آنے لکھا دینا۔ دیکھو مومن انجدہ ہوتا ہے جتنے بھی میں اس کو چپیڑے دیتے ہیں اس وقت بھی میں رب بھی شکایت خاندانی اصلی سجن او ہوتا ہے، سمجھیں دے پہ ہو سجن او ہوتا ہے خاندانی سجن دی مگل پیا کردا
2 سال 10 سال سنگت رہی ہے، اچانک ہی چلدیاں انہاں دے اندر نچاکی پیدا ہو جائے، خاندانی سجن جڑا ہے بولنا چھوڑ ویسی، مگر گزرے ہوئے وقت دا حیا کر دے ہویا سجن دی شکایت نہیں کرے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے مسلمان میں رب دا سجو ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ مومن دا سجانا دوست ہاں یار۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح دنیا تے میں تینوں نظر تک کوئی نہیں آندا، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب لے آندے، جی میں تو میری کان پچھو شکایت نہ کرے سے میں رب دا وعدہ ہے تا مومن دی شکایت میں اللہ بھی نہ ہو ملے سے تکلیفہ میں دینا تے کس وجہ تو دینا، ویکھائیں کہ اے سادے نال یاری کتنی نکھڑتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ مومن اے خیال نہ پا کرے آئے کہ اسا ایمان جو لے آئے ہیں ہو اسا چھٹے ڈھکے آئے ہو تبتے رہتے اسا جنت جی داخل ہو رسا ہے، نہیں وہم لا یفتنون، میں ازمیشہ دے اندر ضرور مبتلا کر رہا ہے، تو ہمیں تکلیفات دے رہی ہیں، تو ہمیں دکھا دے جھپیرے چڑھنے ہیں، مصیبتوں کے پیغولے دے اندر چبانوں چولے چلاوے ہیں، مگر توڑے ذمہ کم ہے ہر حال دے اندر میں رب دی شکایت تسا نہ کرے آئے، میں رب ہو دی قسمیں یہ ہو جائے مومن میں اللہ دنیا کے قریب عزت نہیں ہو۔ ہر گناہ کو بچ سکتا ہے جے مسلمان صابر ہو جائے، صبر کر لے، اپنے آپ نو جھل کے رکھے، اللہ دی شکایت نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے ہو جائے مومن سجن دی میں اللہ بھی شکایت ہو والا۔ جیویں دن گزر دے وہی دے ہیں انجے مسلمان قومی چو اے صبر اللہ جوہر ختم ہو گیا۔ ہون تو جا رہے ہوئی ہے نا روڈ تے دعا کار اللہ سائیڈ چا مارے تھے، حالانکہ وہ بھی لوہے دی مشین تے چڑھے ہوتا ہے، دعا بھی انجھے سمجھو موت دے منہ تے بیٹھے، مگر تھوڑا جی اس کراسنگ اس سائیڈ ماری ہے چاہ دعا ڈرائیور جڑا برداشت کرے تھا، پاہمیں او دے شیشے بند ہوں دے، او اس دی ماں بھین ہیک کیتی بیٹھا ہوں دا، اے اس دی ہیک کیتی بیٹھا ہوں، تیری ماں دیتے، تیری بہن دیتے، تیرے پیو دی سڑک دیتے، فلا فلا فلا۔ جیویں وقت گزردہ ویدہ ہے، بے صبری انسان چھ زیادہ آمی ویدی ہے، اسے واسطے ہر نام نے آد مسلمان اسلام تو دور ہو جا ویدہ ہے، تباہ و برباد ہو جا ویدہ ہے۔ آج پوچھو پیو بھی نہیں برداشت کرنا، تھی ماں بھی برداشت نہیں کرنی، استاد شگرد آپس کے اندر جڑا ایک مقدس رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور تب بول لگ چکے ہیں، مار نہیں پیار، اور پیار کا درس دینے والے استاد وہ بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ استاد نے آکھا جو شاگرد نے آکھا سبق سنا، ہو سکتا ہے کہ یہ شاگرد ہی بولنا چاہتے استاد نے سر اتنا مارے چاہ۔ یہ حالانکہ صبر والی صفت آئی مومن دی، اللہ فرماتا ہے جتنا زیادہ ہے صبر کرے اتنا زیادہ ہے اس مومن میں اللہ اپنی رحمت کے نیڑے کر چھوڑتا ہے۔ بے صبرہ زیادہ ہوتا ویندہ ہے، خدا دی رحمت بھی دور ہوتا ہے۔ ایک ٹائم تے اگر مجھ نہیں ملی یہ صبر نہیں کر سکتا، ٹر پہ جاؤ جی حضرت صاحب اور کل کڑوئی کرا لے، اے آٹے دا پیڑا دم کرا لے۔ خدا دی قدرت بازے انج ہوندی ہے کہ بندہ آٹے دا پیڑا دم کر کے دے وے چاہ
وہ کھا لوے مچ یا گاں دوبارہ تلے بہ ونجو تو پیر نہیں چاہیے مل پوندی اس دی کیا وجہ ہے جس بندے نے دم کیتا قرآن پاک دی کوئی آیات تے سورتیں ہی پڑھی ہیں نا اس دے اندر خدا دے قرآن دے چاند کلمے پڑے ہوئے پھوک ماری ہوئی اس ڈنگر دے اندر گیا ہے اس قرآن دا حیا کیتا ہے اس مسلمان رب دے قرآن دا حیا جن دے گھر 70 سال تو قرآن پہ آئے اس رو اج تک اسلام دا پتہ نہیں چلے اسے واسطے اللہ کریم نے سورہ محمد معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جڑے تیرے خدمت گزار آئے بیٹھے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر یہ جو سارا کچھ چھڑ کے تے سوڑے پیغمبر دے قدمہ دے نوکر بن گئے انہوں سمجھا دے کہ سارا کچھ تے چھڑ دیتا انہیں مگر ذہن دے اندر سوچ نہ پیدا کرے آئے ہونتا اسا اللہ دے پیغمبر دے قدمہ دے نوکر جو بڑھ گئے ہیں ہونتا سارے کولو کوئی پچھڑ بچھڑا لائے کوئی نہیں ہے ہونتا اسا پکے ٹھکے جو مومن بن گئے ہیں ہونتا ساڑی پیر دی کھوئی دے اندر تندہ بھی چپنا کوئی نہیں ہے نہیں میرا پیغمبر اے جڑے آئے بیٹھے تو ساتھ میں سوچ نہیں سکتے جڑے حالات نال صحابہ کرام نے وقت گزارے ایک بندہ سوڑے پیغمبر دے سامنے آیا کھلوتا ہے او دے وجود دی حالت ہے کہ ظلمہ دے لوہے دیاں کبھیاں او دے وجود تے مار مار کے چبڑائی چھڑ لے آیا ہے او دے وجود جو خون کھلا رستا ہے اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر آیا کھلوتا ہے او تو ایک غلام مصطفیٰ آیا کھلوتا ہے 3-4 سال دیاں معصوم بچیاں نو اپنے اندر رلا کے آیا کھلا ہے رو کے داستان غم پیغمبر نو کھلا سوئلنا ہے یا رسول اللہ اے میریاں معصوم ہوتیاں دے کن جڑے چیرے کھلے پہنو انہاں دے کنائی جو جڑا زخم ہویا کھلا ہے خون واندا پہ ہے ظالمہ نے میریاں معصوم ہوتیاں دے کنوی چیر چھوڑے صرف اس گناہ تے جرم دی پاداش دے اندر اسد پیغمبر کا کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے اسا من لیا لا الہ الا اللہ انہاں بچیاں دے کان چرائیں مگر کلمہ نہیں چھوڑے تو سا سکھی بہ کے خدا دے گھر رہے بھی کلمہ پڑھنا گوارا نہیں کی یہ بھی تو مسلمان ہے نا ایک باری اچھا سے پڑھو لا اسانے کولوں گناہیوں گویا ہے اسا رڑے تے چڑھ کے منے آئے کہ سانوں سکھ دے والا کون ہے اجاڑن دے ورسامن والا کون ہے خوشیاں دے غمیاں دے والا کون ہے اسا ایا گل منیے مشرقینہ قبر چٹان دربارہ دے پجاریوں نے ساڑیاں دھیاں دے کنائی جو کانڈے چھک لے معلوم ہوتا ہے مشرق وقت اللہ دے
حیا آؤندا ہے مومن مسلمان وڈا صابر دے بار حیا آؤندا ہے او بھاوے کافر دی تھی ہوے اس نو اپنی تھی سمجھدا ہے مشرک مومن دا حیا نہیں کردا اللہ دے پیغمبر دے سامنے رنگ کھلے دے اور اللہ دے پیغمبر دا اور چل گئی اکھلا چلو یار پاس ظلم سہل آئینے اور دے آگوش نبوت جو آ گئے اور دے رحمت نبوت کی چھولی جو آ گئے اور دے رحمت للعالمین دے قدمات نوکر بن گئے اور دے دکھا دے دن ختم ہو گئے اور خوشیاں دے دن شروع ہو گئے مگر ورگی یہ گئے موقع پہ اللہ اپنے پیغمبر کو ساتھ گیا تھا اے میرے پاک پیغمبر افامے روندے تیرے کو روئے کھلے تیرے انہاں نو باہر تو پہلے میں رب کا پیغام سنا دے وَلَنَبْلِيَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں رب دے گناہوں پیغام سنا دے اجے تک توڑیاں بچیاں دے کرنی چوالیاں لگایا گئیاں توڑے وسدے پاؤں میں اللہ نے اجار دے توڑیاں تھیاں تے پتراں دے میں ٹکڑے ٹکڑے توڑی اکھی دے سامنے ہی کرا چھوڑے توڑے غدرے پہ ختم نہیں کرا چھوڑنا ہے والانفس والثمرات اللہ نے بتا چھوڑنا ہے تمہاری ماں پیروں بھی بڑی جان تم اللہ نے دشمن بڑا چھوڑنا ہے تمہارے رقبے کا فصلہ میں اللہ نے تمہیں برباد کر دینا ہے اللہ کا پیغمبر بیٹھا قرآن پڑھ کے سننا ہے اللہ کا پیغمبر بیاتا ہے اور اپنے وجود تنگو ہے دیا دنیا پھرا کے عمل والے اپنی زبان کٹا اپنی دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے آنے والے اللہ کو سنے ہے دینا ہے کہ میرے محمد نے سنت لا کے رکھی ہے میں رب نال کی یاری لگا کے رکھی ہے سب کو پہلے کمی ہو کرنا ہے جیوے جیوے میں اللہ کو نصیبہ میں میرے اندر کرتا جاؤں تو اپنے آپ نے چل کے رکھا ہے صبر کر کے رکھا ہے جنہیں صبر زیادہ کرنے سو انہیں میں اللہ کا دیتے باران رحمت بزرگ کر چھوڑا نعرہ تکبیر مرکزی شاہد و توحید و سنہ علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر انہاں مسلمانوں دی کے حالت ہوئی اسے سارا کچھ لٹا کے آئے کھلے تے اللہ وقت بھی آدھا پہ ہے بے اجا ہور بھی تو انہوں وسط چکیاں جتیم ہے بندہ پچھو اجڑ کے آیا کھلوتا ہوئے تے جائے پچھے آیا کھلوتا ہوئے اگو او حصرے رب دا اے پیا سوڑا دیا اپنے ایمان نال دسو یہ ہو جائے موقع تے بندے دا دل پھٹا نو آنگا کرے گا مگر وقت بھی کمال اے ہے اللہ دا پیغمبر سنیندہ جا رہے ہیں وہ جڑے اگے روندے کھلوتے ہیں انہاں دیاں اکھی رون تو خشک ہو گئیاں انہاں نے رونا بند کر دیتا ہے کیوں اگوں اللہ کریمی جائے مومن دے الفاظ انہاں مومنین دے اقوال بھی اللہ نو ادھرے پسند آئے کہ انہاں دے بولا نوی اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے دل پہ نازل چل فرمائے اللہ کریم فرمانا جب میرے پیغمبر اے میں رب دے پیغام پہ سنتا اگو نہ روک کے آخیا ہے الذین اذا اصابتهم
مل کر چلے گا یہ اللہ انعام کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کر کے دکھایا بولو تو صحیح بھول گئے مصیبت آندیاں تھک گئی ہیں او صبر کریں دے تھک گئے یہ ساڑھے وچ کمال صفت ہے حالانکہ یہ صفت مسلمان مومن بننے کافر مشرک بے صبر آواز ہے تائیں تا ایک خدا تے ہو یقین نہیں کریں دا 70 مشکل کشا وکھرے وکھرے بڑھائی گیا مومن او آدھا دے تے بھامے نہ دے اسا تیرا بوہ چھوڑ کے کہے پاسے میرا ادھے نہ دی اے حالت ادھو سوڑا محمد رسول اللہ اس کا وہ کچھ پیغام سنا ہونا ہے جڑا پیغام رب نے سوڑے محمد نے سوڑے دل سے نازل فرماونا ہے اللہ دا پیغمبر تا ہونا اللہ دا پیغام سنا ہونا اے مسئلیت نہیں رکھی اے تا اگے رات دیا ہنجو کھلے وحی دین اتو مہینہ نو آکھانو اللہ تو انو اور میں لے دے سی کنہ بیچارے دا دل نہ تروٹ جاوے نا سوڑے محمد نے پھر بھی اللہ نے پیغام کو جاوان دا حق ادا کر دیتا ہے یہ دا کل انہوں حقیقت کا پتہ چلنا ہے پھر انہوں افسوس کرنا ہے کہ محمد نو آکھا ہے محمد یہ ایک اللہ ہی سانو پہلے دے کے دسے اسا سوچ سمجھ کے تیری محفل بنایا نہیں سوچ پیغمبر نے پہلے دے کھل کے مسئلہ دسے ہے تاکہ جیندہ دل مننے میرے محمد کے قدمہ دے وچ بیٹھ جائے کہ نہیں مننے کا مننے قبرہ کے سر بننے محمد دا او بن سکتا ہے جنہا اندرو پارو کھڑا بھی ہوئے کہ ہر مصیبت سے تعلیم بھی کرنے والا دل بھی ہوئے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے روندہ بیٹھا ہے نبی پاک نے پوچھا کیوں پہ رونا ہے آکل کہ یا رسول اللہ ہکو پوترا ہے وہ بھی اللہ لے لیا آخر فطرتی طور تے ماں پیو دے دل محبت نہ ہوندی ہونا رونا ایک بے صبری نہیں ہوندی اے انسان دی فطرت ہے اے انسان دی فطرت ہے مگر آکھن لگا یا رسول اللہ جس ٹائم میں نے پتہ لگا نا جو میرا بیٹا فوت ہو گیا میرے منہ سب تو پہلا جملہ جڑا نکلے او اے ہائی الحمدللہ اللہ اے تیرے کمال ہے اپنے کمال نال دیتا بھی ہائی آتے اپنے کمال نال دے کے لے لی سوڑے محمد معصوم نے تھوڑی دیر واسطے توقف فرمایا پھر سر اٹھا کے فرمایا انہیں تیرے اس جملے دی عزت قدر دا تیوں پتا ہے یہ جڑا جملہ تو بولے نا موجود الحمدللہ اللہ نو ایڈا پسند آیا کہ اللہ کریم نے تو اجا دنیا تے بدائے تے تیرا محل تے گھر اللہ جنت جو پہلے بڑا اس محل دے بوہد تے اللہ نے لکھ دیتا بیت الحمد بیت الحمد اے اس میں رب دے بندے دائے گھر جنت دے اندر جڑا ہر حال چ تعریفہ کہیں دیا کرے در آگے اے صبر دا نتیجہ بندہ جدا دکھا دے اندر پھر رہنا ہے نہ جنڈی چھوڑیندہ ہے نہ کنڈی چھوڑیندہ ہے نہ طویل چھوڑیندہ ہے نہ ہانیاں موتیاں ٹنگر تو کھلوندہ ہے ایدہ بے حیاء بڑھتا ہے کہ ڈنگا دے کاٹے دے اندر بھی پرانے کھلے کھات کھلوندہ ہے اللہ فرماتا ہے تیرے نالو کا ڈنگل چنگا ہے انہوں میں کوئی کٹی دیواں کٹا دیواں بچی دیواں بچہ دیواں کبھی اس نے روح کو میرے پہ شکایت نہیں کی وہ بھی اپنی فطرت لے ہاتھ نال اپنی فطرت پہ قائم ہے
کے کرنی جڑا تویز لگن یہ کھلوتا ہوتا ہے تویز لکھن حالے کو لو یہ رب دی ٹھواں تے تعریف کریں دا یا شکایت کریں بولو سچی یہ ہی وانتے اکسینا حضرت جی سال ہو گیا شادی کی تیروں تے اولاد نہیں پئی ہوگی یہ دسے سی نہ مانتے جی ہم بول دے نہیں بھامے بدھی بیٹھے ہوتے دسنا پہنتا ہے نا پیر صاحب اور پوچھ دے ہاں بھئی کیوں آیا ہے کس واسطے ہے وہ آتا جناب شادی کی تھی اولاد او دا تویز دے ہوں تو دس چاہے تیرا جو مذہب ہے جو عقیدہ ہے تھیاں تے پتران دے خزانے کئی دے کو بولو سارے ایک خزانے دا مالک کون ہوں نہیں دیتے تو اس فیصلہ فرمایا تا نہیں پہ ملتا جی اے ہون اللہ جو فیصلہ کیتا ہے انہوں نہیں دے بڑا تے تویز علیہ کو ہون شکایت کئی دی پہ کریں دا بول لو تو صحیح ہے کہ اللہ دی شکایت مسلمان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا سارے اچھے بولو نہیں کر سکتا وہ جڑے بہر علیہ بیٹھے ہو ہاتھ فلائن کھڑے کرو نا بھائی مسلمان اللہ دی شکایت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا رب دی شکایت کون کریں دا ہے بولو کون کر دا رب دی شکایت ہمیشہ ساری زندگی ابو جہل نے رب دی شکایت کیتی ہے ابو جہل بڑے کافر بڑے صرف ابو جہل مکے جران والا نہیں اوہ کام جے اتھے مسلم کوٹ جی کرے چاہتا اس تو 2 نمبر بس سے گھٹ دا نہیں بلکہ آج تا اس قسم دے حالات و نظریات سامنے آندے ہیں کہ اس عقیدے دا ابو جہل نو بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ اج دی گل ہے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میں اگے میں اپنے عزیزان دسے میرے کو ایک بندے مسئلہ پوچھے مسلمان خاندانی مسلمان اس دی میرے کو مسئلہ پوچھے ہے بھئی میرا بھائی ہے اس دی شادی ہوئی ہے اس جو بیٹا جمع ہے کچھ دن بعد وہ بیوی جڑی ہے فوت ہو گئی 3-4 سال دے بعد میرے بھائی نے دوسری شادی کی تھی وہ دوچو بیٹی پیدا ہوئی سمجھ رہے ہو انہاں دوہاں بیویاں دا پیو ایک کوئی پہلی بیوی دوچو بیٹا جمع ہے وہ فوت ہو گئی اس نے دوسری شادی کی تھی اس دوسری بیوی چو بیٹی پیدا ہوئی اور میرے کو پوچھتا پیا بے انہاں دوہاں دی آپسی شادی ہو سکتی ہے دیکھو مسلمان کی سوچ دیکھو اللہ کی قسم گھنٹہ پہلے اس بندے میرے کو مسئلہ پوچھے میں حیران ہو گیا بھئی یہ مسلم قوم دی حالت ہے اس نو اتنا ہی نہیں پتا بھاویں ماما تبدیل ہو دیا گیا نا پچھو نسب تپیو والا ہی کو نہیں کھلوتا انہوں اتنی تمیز بھی نہیں جدا بندہ بے حیات بے صبرہ بڑھ جائے اس وقت مسلمان صدا کے محمدی شریعت کا مذاق کرے ناراض تو نہیں ہوتے بھائی تاں اللہ کریم نے فرمایا 10-15 منٹ آج لیٹ پڑھ لئی سا یہ اگو نہیں بولے یہ اس توقع جہان پہ آج مولوی صاحب ہوری اثر دی چھٹی دے چھوڑے سے معاف سوڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ پڑھو چوچا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جویں اللہ والوں پیغام آتا گیا ہے انجھے انہیں اپنی سنن والی قوم اپنے غلامان اپنے صحابہ کرام لو تلقین اس سے دی کرے دے دیں اس پہ روح
مومن بندہ جنہیں صبر زیادہ کرنا رابطو انہیں مومن کا دارت رابطہ قیدے آلہ رابطو یہ جو مومن ڈائریکٹ قیدے رابطے جو ہو ویلا بولو حتیٰ کہ اتھے مومن واسطے اللہ نے فرمایا ہے رابطو مومن بندہ او دا دل ہے سمجھو میں رب دی مٹھ جاوئے ایک موقع تے موسیٰ علیہ السلام بیمانو اللہ نے فرمایا مانے اپنے ہتھانال اس پتنو صدوق بند کر کے تے پانی جنگل رہا دیا جدہ ماتا دل دی بڑا نرم ہے اللہ فرماتا مانے اپنے لخت جگرنو لکڑ دے صدوق دے در بند کر کے تیرے نو دریا چل رہا دے اور جدہ حکم اللہ دا مل گیا ہے اور کڑے مائی دلہ لے جڑا اللہ دے حکم نال مقابلہ والا ہے اور مانی تیار ہو گئی ہے جس وقت دریا جو سٹ لگی ہے اللہ اتو کے پہ فرمانا ہے ربطنا مگر میں اللہ نے دیکھی دے ربطنا ربطنا ربط دمانا ہوتا ہے ایک دبیر نال مل لینا اللہ فرماتا ربطنا اللہ قلبها اس مسلمان دلوں میں اللہ نے اپنی موت قابو کر لیا اللہ فرماتا کہ میں اٹھے دلوں اپنی موت قابو نہ کرے گا موت دل جنہ ٹکڑے ٹکڑے جائے ایک پھار جمعہ سرد جوائے ملو عثمان صبر تب ہم کو ملتے ہر نصیب جب فرمایا ایو لفظ مرد والا اللہ کریم مومن دوبارہ پہ فرمائیدہ ہے ہاں او تھپا میں موسیٰ پیغمبر کی ماں ہے اللہ فرمانا ہے جیڑا انجدہ صبر کر کے جب کھاوے او دناوی انی وپار کرے صاحب موسیٰ کی فرمال میں کر چھوڑا
دی شکایت نہ کرے دور اپنے آپ نو چھال کے اونچا رکھ تے تو جہان دی کامیابی دیا چاہتا میں اللہ تینو خود نصیب کر دے. نعرہ تکبیر. مومن بندہ رب دی شکایت ہے. یہ تو گل میں اگے سمجھا گیا. تویز لوڑ والا کئی دی شکایت کرے بولو دیوان والا بھی رب دی شکایت کر رہا ہے لوڑ والا بھی بولو واتے دوئے مشرک ہوئے کہ نہ ہوئے نا مشرک تو یہ شرک کرنے والا بھامیں مرکزی دا ہوئے بھامیں جمعیت دا ہوئے تو بھامیں بریلوی ہوئے تو بھامیں دیوبندی ہوئے اس سچ رتی بھی اس خدا دا حیا بول کون ہویا بات ہے تو اچھا بول جو تو انتا گھٹی پئی ہوئی جو ہے پہلے پکا کون ہے اس مشرک دی وقت کٹھی حلال ہے ہوئے حال ہے مر گئے یہ سلے پوٹی دا انہیں نا لوے سے توڑی پھپری ہی ہو کچھ کرے مر گئے. مومن بن کے لکھا غت رب تینو ذلیل کرے تو پھر بے شک خدا بھی شکایت ہے. اللہ فرماندا ہے ایک باری میرے نال تعلق پیدا کر دکھ سکھ دے جھپیڑے آ بھی جا میں جل کے رکھا پڑے بندہ وہ ہوندہ ہے جڑا اپنے آپ نو جھل کے رکھدا ہے طوفان وچ گھل مل نہیں ویندا لڑ نہیں ویندا. بندہ وہ ہوندہ ہے جڑا اپنے پیروں دا پکا ہوئے وہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ تے جڑا ہر پاسے ونجے اونوں ادھے ہونا جو ہر دیکھ دی کیڑی شاہ ہے وہ بندہ نہیں چمچا بڑھ گئی. بندہ وہ ہوندہ ہے جڑا اپنے پیروں تے بولو نا بعض ساڑھے علاقے جاتے ہیں اے مجھ گاں دا سودا بھی ہوئے نا تے بھاویں او ویچن والا بندہ بھول کے منہ چ مول کڈ بوندا ہے. مثلا مجھ تہائی 1,70,000 دی او آکھ بیٹھا 1,25 چ دے ہن جڑا لوڑ والا اس ٹھپی دے دیتی آ بھی پیسے کل میں تیرے قلعے تو مت چھوڑ دے مگر ویچن والے کو 70 بندہ آیا اس آخیا تو ریٹ غلط منگیا وہ آدھا یار میں زبان کی تھی میں کیا کیتی ہے بولو میں کیا کیتی بیٹھا یہ میری زبان ہے کوئی لگام نہیں لگام نو جیدے موڑو ادھائی موڑ وہی دیئے ایک مسلمان دی کیا ہے زبان ہے وہ مسلمان جیری گل کرنا ہے اس نے پہرا کرنا ہے اس نے کھلو ہوئیتا ہے ایک پہر پہ کھلونا ہے سجے کھپے بلانا نہیں آئینہ مسلمان بھی مثال اللہ نے کھجی کے درخت نال دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کھجور کا درخت ہوتا ہی کتنا تیز طوفان آ جائے وہ ڈلاندا رہندا ہے جھولتا رہندا ہے مگر کیا سمایت کبھی کھجور کا درخت بنیا سکتا نہیں ہے. اللہ فرماتا مومن ہنجے دکھ تے تکلیف دے طوفان آ جائے جھولتا کھلوتا ہوتا ہے مگر مومن دے ایمان کی جائے مجبور وہ ہوتی ہے اپنے پیروں پہ کھلوتا ہوتا ہے تیرا انجا اپنے پیروں پہ کھلوتا ہوئے اور میں کو رب ہوتی قسمے میں کو قدرت کے کارنی مارے پہ جاوے یہ ہو جائے مومن جی میں اللہ دنیا کو شکایت دل فرمائے لگا. مسلمان جڑا سمایت پٹی سکدا نہیں ہے انیتا اللہ نے مومن دے اوصاف قرآن وچ نہیں نہ بیان فرمائے. زبان دا جڑا بندہ پکا ہے مجھ دا سودا کیتا ہے 17 دا نقصان جھلے اس تے آکھس میں زبان کر بیٹھا یہ جڑا صبح و شام تسبیح ودا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اے تو زبان کہیں دیتی ہے بولنا اور اس تے تو کھلوتا ہے، پہرا دیتا ہی اس تے زبان تے لا الہ تے اندروں اور صلاح تان لگ رہی انہیں فرمایا اللہ سوڑے محمد رسول اللہ گزر دے پائیں اللہ دے پیغمبر دی نظر پہ گئی ایک عورت نو تلے لٹائی کھلوتے او دے ہتھا نو ان کھلار کے او دے ہتھا دے اندر لوے دیاں میں خوی گار دیتیاں گئیاں وال او دے پیرہ دے اندر بیڑیاں ڈال کے تے لوہے دے کلے نال انہوں بن چھوڑے آنے وال او دی چھاتی جتے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے چر رکھے آئے نے وال او دے اتے بھی ایک بندے نو چڑھا کے کھلارے آئے نے تے تلے جڑی لیٹی پئیے او دا کسور کیڑے اس دلو پڑے لا الہ پڑھو جا لا الہ الا اللہ او منی پئیے کہ میرے اس وجود دا مالک کون بولو جس وقت او دے ہتھاں وچ بھی خون پہ نکل دائے او دے وجود چو بھی خون پہ نکل دائے تے چند پل ہنو دی دنیا دی زندگی دے انہوں اتو ماروا مرندے بھی کھلوتے تے نال اس بات سے مطالبہ کھلے کرے دیں کہ محمد دا کلمہ چھاڑ دے اس وقت کلمہ پڑھنا یہ سمجھو سب تو بڑا جہاد ہی ہو آج تو اتر کلمے دی قیمت چکائی جو کوئی ہے تیرے قیمت دا پتہ جو کوئی صرف سوڑے محمد رسول اللہ نال تعلق تے جوڑ اجدہ پیدا ہویا ہے ایام نبوت ابتدائی ایام صوفی ٹوپیا دا مردے جاگنا پچھا کے ویتھے توڑے ابو بیٹھا ٹوپیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال سوڑے محمد دی صورت بڑی پرکشش ہوندی آئی تے سوڑے پیغمبر دی سیرت بھی پرکشش ہوندی آئی جیڑا ایک وری جبین مصطفیٰ دے نظر پا دایا اور دا دل دوائیاں دے دوائی ایک چند اندر تتاب آ سکتا ہے مگر صورت سیرت مصطفیٰ واللہ نے بالکل بیداو بڑھایا ہے سوڑے محمد رسول اللہ دے اندر اللہ نے کسے قسم دا عیب نہیں لگر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھوالی عورتیں مرد بھی نہیں ہے صرف نزد عورت ہے سمیہ نام بھی ہے مگر دل دے اندر رجب بس گیا ہے کہ خوشیت دنیا دے منوانا کون ہے دکھ دے سکھ دے منوانا کون ہے جڑے پیغمبر کو اس نے مسئلہ سمجھے آئی او پیغمبر لگا نوڑا مسئلہ سرگا عمل کل نفسی نفع ولا ذرنا بولو مسلمان
تسد الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہو تکلیف تو اس ہوئے جنہ پہ صبر کرتے حیا مشرک ہوئے تسا اسد سارے صبر کرنے والے مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا ہے خوشیاں تے غمیاں تے کھاتے تے نفع تے حزن ملال تے مردن کون اجھارم تے سامن والا کون ہے اس وقت اس کے دل میں بھی بنی ہے کہ آج یہ دل میرے وجود میں مصیبتہ آدیاں بیان او کی مرضی کے بغیر یا دس کا پتر ملے نہیں کہہ سکتا تو اس کی مرضی کے بغیر میرے سینے سے پتھر پروا سکتا کوئی نہیں آئے میری اپنیاں کے اندر میں خمیوش کے بغیر کہاں سکتا کوئی نہیں آئے آخر کار ابو جہل مارتا پہ آئے بار بار کوئی کھلے بڑے گائے اور دو چیرے بکے آتے تھا تمہاری حتیٰ جو سکے ہو بھی لائی محمد کا کلمہ چھڑ دے میں کہا اسا تیرے دو لاست کر دے دو ٹکڑے کر دے کلمہ سب بالکل ختم کر دے حتیٰ کہ غلی ہوگی گرد پر بھی پہلے اللہ آخر کار دیکھ بیٹے میں سامنے لے آیا گیا ہے اے تیرا پتر اس میں یہ سا سولی پہ جاڑ دے رہا ہے اس میں یہ سا پتے پہ چار دے رہا ہے اس میں یہ سا پھانسی پہ لگتا دے رہا ہے ہولی بھی نہیں ہولی محمد اللہ چھڑ دے او پتر والوے کے آنکھ لگی انا للہ انا قربان کر سکتی ہے مگر اس جھوٹے خدا نال بے وفائی نہیں کر سکتی اپنے ایمان نال دسو آج کل سردی کا موسم ہے ماما کا دل کا بڑا لڑونا سے کون ہے معصوم بچہ دے ماں دے پہلو نال لگ سکتا پاؤں ہے بچہ دے بیٹھ پیشاب چکرے مادری اس پیشاب والے بسترے دے سائے نہیں دیئے مگر معصوم بچے نو سکتے تے سکتے بسترے تے سماہ دے دیا ہے اس وجہ دے تکیدہ اٹھانے تے سردی دی وجہ دے میرے معصوم ہوئے بخار ہوئے دائے یہی علمی نرمانہ دلوالی ماں اس ماں دے سامنے معصوم بچے لیا دے کھڑا کندہ گیا ہے اور بھی نہیں محمد کرنا چھڑ دے سب پھانسی دے جا دے مگر مغرور ہاس پیا اتنی ایک نہیں نکھاں پہ ضرور قربان کر سکتی مگر سونے محمد دین کی شکایت نہیں کر سکتی آخر کاری تو اچانک سونے محمد کا گناہ پیا مکمل مطار میں محمد کو لکھان واسطے سبیہ نے چہرے دے تھک ماری اتنی جو تھک ماری ہے کہ
نبی علیہ السلام نے اس وقت ہی انہوں کیا کہ فصبر کیا کر بولو تو صحیح ہے سورہ محمد کریم نے ایک دے اللہ کے فصبر ان وعد اللہ حق میرا سونا اپنے آپ کو چھل کے رکھ جیڑے اسا تیرے نال وعدے کیتے ہیں او اسا ضرور دنیا تے پورے کر کے تے محمد رو دکھا چھوڑے اس نے بھی فرمایا فصبر تھوڑا جی اپنے آپ کو چھل کے رکھ بھائیو مسلمان دی صفتیں ہمیشہ ساتھ کہ ہوتا ہے بولو تو صحیح ہے وہ اللہ دی شکایت ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ